حرم پاک میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے مقدس جگہ پر انتہائی حیران کن واقعہ پیش آ گیا۔ ناظرین، اس پرفتن دور میں ایک کے بعد ایک یہ دنیا فتنوں کی لپیٹ میں نظر آتی ہے۔ کبھی کرونا وائرس سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں تو کبھی کرونا ہی کی وجہ سے اس قدر معاشی بدحالی کہ امریکہ جیسے سپر پاور ملک کے مکین بھی کھانا لینے کے لیے قطاروں میں لگے نظر آتے ہیں۔ قیامت سے قبل جب دنیا بھر میں راسخ القاعدہ مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، یوں تو مسلمان مسلسل باطل سے قتال کرتے اور اپنی جانیں دیتے رہیں گے، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا، کفر کی حکمرانی ہوگی، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے، ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی، ان پر آشوب حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء بے چین ہو جائیں گے۔ آخرکار دنیا کے الگ الگ خطوں، ممکنہ طور پر افغانستان، پاکستان، ترکی، شام اور الجزائر سے 8 علماء امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی، ایک ایسی شخصیت کی تلاش جس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ابھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئے، لیکن امت کی بے سر و سامنی کو دیکھ کر یہ اللہ کے 8 بندے در در پھریں گے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء امام مہدی کو ان علامات کے ذریعے جن کا تذکرہ کتب اور احادیث میں ملتا ہے پہچان جائیں گے اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے، آپ محمد بن عبداللہ ہیں؟ یہ امام مہدی کا اصل نام ہے، حسنی سادات میں سے ہوں گے، مہدی کا لقب ہوگا اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ حضرت مہدی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے۔ یاد رہے، جو شخص بھی مہدیت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ انہیں تلاش کیا جائے گا، یہ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے جان کی بازی لگائیں گے، نہ کہ نظر و نیاز اور تحفہ طائف جمع کرنے میں لگیں گے۔ یہ ایک مجاہد ہوں گے، نہ کہ موجودہ بدعتی صوفی، اور چھپ کر مدینہ چلے جائیں گے۔ یہ علماء بھی مدینہ پہنچیں گے، پھر حضرت مہدی مکہ آئیں گے۔ علماء بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے قتال کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی، اور امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ قیادت کے لیے تیار ہی نہیں۔ علماء پھر امام مہدی کی تلاش میں مکہ پہنچیں گے۔ امام مہدی غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آہو زری میں لگے ہوں گے۔ یہ علماء امام مہدی کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے، اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے ان کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر امام مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے، پھر آؤ آخری فتح تک ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء بیعت ہو جائیں گے اور ان علماء کا لشکر، جن میں مجاہدین، انجینئرز، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، سرمایہ دار اور ان کے شاگرد بھی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، دنیا بھر سے راسخ العقیدہ مسلمان ہو جائیں گے، امام مہدی کی قیادت میں آ کر بیعت کریں گے، جبکہ سلیم فطرت عیسائی حضرات بھی اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ اس پر یورپ اور دنیا بھر کے متحد عیسائی طاقت ترکی میں داخل ہو جائے گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم جیسے کمزوروں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے، ہرگز نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر جنگ شروع ہوگی اور یہ ایک بھیانک عالمی جنگ ہوگی جس میں مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 کی ہوگی، لیکن یہ سچے مسلمان ہوں گے۔ ان کی جنگ عیسائیوں اور مشرکوں سے ہوگی، اور صرف عیسائیوں کا لشکر 14,60,000 جنگجوؤں پر مشتمل ہوگا۔ یہ تعداد دراصل اوسط بتانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک مجاہد مسلمان کے مقابلے میں 122 کافر ہوں گے۔ اس جنگ میں حدیث کے مطابق 2/3 آبادی ہلاک ہو جائے گی اور 8 برس تک مسلسل 2 بڑی طاقتور
عیسائیوں اور مشرکین کے خلاف جہاد ہوگا۔ اس جنگ میں عیسائیت کو شکست فاش دی جائے گی۔ مشرکین ہند کو بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن اب بھی ایک طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ یہود کی ہوگی۔ یہ بہت طاقتور ہوں گے اور ان کا مسیح دجال کا خروج ہو چکا ہوگا جو دنیا بھر میں فتنہ عظیم برپا کرے گا۔ سائنس اپنی آخری بلندی پر ہوگی۔ یہود سائنس کے ذریعے موسمیات پر مکمل قابو حاصل کر چکے ہوں گے۔ جس ملک کو چاہیں گے آباد کریں گے، جسے چاہیں گے برباد کر دیں گے۔ یہود سائنس کے ذریعے کائنات کے فطری عمل میں مسلسل دخل اندازی کر رہے ہیں۔ 1986 میں یہودی سائنسدان نکولا ٹیسلا کی ایجاد کے ذریعے سے زمین کی گردش کو متاثر کرنا شروع کیا گیا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے تحقیقات کے مطابق زمین کی مقناطیسی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ زلزلے بڑھ جائیں گے جس کے سبب زمین کی گردش حد درجہ سست ہو جائے گی۔ اس طرح دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوگی، یعنی پہلا دن ایک سال کے، دوسرا دن ایک مہینے کے اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد نظام اپنے سابقہ نظام کے تحت ہوگا۔ اسی طرح چند سالوں قبل آکسفورڈ کی پروفیسر سوس گرین نے کہا تھا کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فٹ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اگلا قدم اس کے برعکس ہوگا، یعنی کمپیوٹر کی میموری انسانی دماغ میں اپلوڈ کی جائے گی، جس کے ذریعے دجال کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور دجال انسان کے ذہنوں پر حکومت کرے گا اور پوری دنیا غلام بنتی چلی جائے گی۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور خراسان کا لشکر جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا اور یہودیوں سے فیصلہ کن لڑائی ہوگی۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے کے احوال کا موضوع بہت پراسرار ہے، لیکن احادیث میں ایسی حیرت انگیز پیش گوئیاں کی گئی ہیں جو آج کے زمانے کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ باتیں 1400 سالوں قبل کی نہیں بلکہ ابھی کی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو جنہوں نے احادیث کو جوں کا توں ہم تک پہنچایا اور آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا۔ اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کس طرح خود کو محفوظ کرتے ہیں۔